صفحہ نمبر 329 الفرقان آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر مبشرا خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ قل کہہ دیجئے ما اسالکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اوپر اس تبلیغ کے، من اجر کوئی اجر، الا مگر من شاء جو چاہے، ان یتخذ وہ پکڑ لے، الی ربی سبیلا اپنے رب کی طرف راستے کو، ہدایت کو، وتوکل اور بھروسہ کیجئے، علی الحی اوپر اس کے جو زندہ ہے، الذی وہ جو لا یموت نہیں وہ مرتا، وسبح اور پاکیزگی بیان کیجئے، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، وکفا اور کافی ہے، بہ ساتھ اس کے لیے، بذنوب گناہ، عبادی اس کے بندے کے، خبیرہ باخبر وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بڑا باخبر ہے۔ الذی وہی ہے، خلق السماوات والارض پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ استوا ہوا، علی العرش عرش پر، الرحمن رحمان کے بارے میں تم رحمان، فصل بھی خبیرہ پس پوچھئے ساتھ اس کے خبر رکھنے والوں کو، رحمان کے بارے میں پوچھئے جس کو خبر ہے، باخبر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، اسجدوا سجدہ کرو، للرحمن رحمان کے لیے، قالوا کہتے ہیں، ومر رحمان رحمان کون ہے، انسجدوا کیا ہم سجدہ کریں، لما تأمرون جو جس کے لیے تأمرون ہم کو حکم دیتا ہے تم، وزادہم اور زیادہ ہو گئے وہ نفورا نفرت میں، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں انسان کو گنوائی کہ دیکھو میرے تم پر کتنی احسان ہے، میری کتنی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اگر میں ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو چھین لوں تم اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتے، تو اگر اتنی نعمتیں میری استعمال کرتے ہو پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ تم صرف میرے لیے ہو جاؤ، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرا کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں تم سے، کوئی میں نے پیدا کیا ہے تو میں تمہاری ضروریات کو جانتا ہوں، مجھ سے ہی مانگو، بس اتنا مطالبہ ہے۔ اگر یہ اس پہ زندگی کے بار قائم رہو، اسی پر موت آ گئی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لیکن جو شیطان ہوتا ہے انسان کو بہکاتا ہے، کہتا ہے نہیں وہ دور ہے، وہ اوپر ہے، وہ بڑا اونچا ہے، تم اس کے پاس نہیں جا سکتے، ادھر سے جاؤ، ادھر سے ڈھونڈو، ادھر سے ڈھونڈو، وسیلے تلاش کرو تو اس کا پہنچنے کے لیے، یہ سارے شیطانی وہ وسوسے ہیں سے شیطان انسان میں ڈالتا ہے۔ وہ اس کے بعد ذکر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نہیں ہم نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر خوشخبریں سنانے والا اور ڈرانے والا، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں، اتنا آپ بہت پریشان رہتے تھے، یہ اتنی میری بات مانتے نہیں ہیں، اور آپ کا یہ کام نہیں ہے زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروائیں، آپ کا کام ہے حق بات کو بتلا دینا، جو مبشرہ و نذیرہ جو بات کو قبول کر لیں ان کو بشارتیں سنا دو، جنت کی بشارتیں سنا دو، اللہ کی نعمتوں کی بشارتیں سنا دو، آئندہ کامیابی کی بشارتیں سنا دو، زندگی کی اور آخرت کی راحتوں کی بشارتیں سنا دو، اور جو آپ کا حکم نہیں مانتے آپ کا کام ان کو ڈرا دو، اللہ کے عذاب سے ڈرا دو، قبر کے عذاب سے ڈرا دو، دنیا کے عذاب سے ڈرا دو، تمہاری آخرت خراب ہوگی، تمہاری دنیا خراب ہوگی، آپ کا کام ہے ڈرا دینا ان کو، آپ کو بھیجا اس لیے گیا ہے اپنے آپ کو ان کی نہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہلاک نہ کر لینا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ نہیں ہم نے بھیجا، الا مبشر و نذیرا آپ کو خوش خبریں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی، حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اطمینان سے اپنے معاملات کو سر انجام دیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا،
کہ میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہی نہیں، جو میں محنت کر رہا ہوں، تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں، حق بات بتلا رہا ہوں، میں تو محنت کرتا ہی نہیں، میں تجھ سے اجر مانگتا ہی نہیں، میں تو محنت کر رہا ہوں، اللہ سے اجر مانگوں گا، تم سے میں کچھ نہیں مانگتا۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کیا کہ آپ پر صدقہ بھی حرام کر دیا اور صدقات کو بھی حرام کر دیا انبیاء علیہ السلام، کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محمد اپنے یہ جو مال کو زکوٰۃ کا کہتا ہے، صدقات کا کہتا ہے، انفقوا خرچ کرو کہتا ہے، اور یہ سارے معاملات کہیں اپنے لیے خرچ کر رہا ہے، تو میں نہیں، بے لوث کی خدمت کر رہا میرا محمد لوگوں کے لیے، بے لوث، اس کے لیے کچھ لالچ نہیں ہے، کچھ طلب نہیں ہے، میں نے محمد پر، اس کی آل پر زکوٰۃ کو بھی حرام کر دیا، صدقات کو بھی حرام کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے، وہ تو صرف اس کا اجر میں دوں گا، وہ مجھ سے اجر لے گا، میں اس کا صلہ دوں گا، یعنی یہ کتنی بڑی، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور جو چاہے تم میں سے اللہ کا راستہ اپنا لے، سیدھا راستہ، اللہ کی جو سیدھی پگ ڈنڈی ہے اس پہ چل پڑے، جس کا دل چاہے، من شاء، جو چاہے پکڑ لے اللہ کے راستے کو، میں تو راستہ بتلانے والا ہوں، راستہ بتلا دیا، پکڑنا تمہارا کام ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور بھروسہ کیجئے، کس پر بھروسہ کیجئے؟ جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں ہے۔ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اعتماد کیجئے، اپنی مشکلوں میں، اپنی پریشانیوں میں کسی کو ماننا ہے، کسی کو پکارنا ہے، کس کو ماننا ہے؟ جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں ہے۔ پتھروں کی زندگی ہے، پتھروں کی موت ہے، جن کے بارے میں یہ علماء ڈٹائی کے ساتھ بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، یہ جو ایتیں اتری ہیں یہ پتھروں کے بارے کے اندر اتری ہیں، یہ بتوں کے بارے کے اندر اتری ہیں، وہ بت تھے، یہ اہل حدیث ہم یہ ایتیں سنا کر ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہم مشرک کر رہے ہیں، وہ تو ان کے بارے کے اندر تھی۔ وہ اللہ کے بندے دیکھ، اللہ ہمارے توکل اس پہ کرنا ہے جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں ہے۔ اور تم مشرکین مکہ کس پہ توکل کرتے تھے؟ بتوں پہ کرتے تھے، ان کا معاملہ اور تھا، لیکن وہ جو بت تھے وہ بزرگوں تھے، کبھی ابراہیم کا بت تھا، اسماعیل کا بت تھا، ان کا تھا۔ تم بھی ایسے ہی کرتے ہو، تم جن کو پکارتے ہو، حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے ہو، جن کے تم نے بڑے بڑے نام رکھ دیے ہیں، جو اس قابل نہیں تھے، تم نے ان کے نام رکھ دیے، وہ اس قابل نہیں تھے اپنے آپ کو بچا سکتے بڑھاپے کو، اور اپنی وہ بیماری کو، اور اپنے مرنے کو، اپنے قبر میں جانے کو، اپنے نہلائے جانے کو، دفنائے جانے کو، وہ اس قابل وہ نہیں تھے، اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں تھے۔ لو تم نے جب وہ مر گئے تم نے کیا کا نام رکھ دیے، پر میں نہیں، تم نے اس کو یہ زندگی کا یہ ایک اصول بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، کہ زندگی میں کبھی کسی پر بھروسہ کرنا ہے، کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، حاضر بھائی کے لیے پکارنا ہے، اس کو کبھی موت نہ آئے، اس کو پکارنا ہے، اور جس کو موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تم کہتے ہو علی مشکل کشا، وہ علی مشکل کشا، پتہ نہیں کیا کا نعرے لگاتے ہیں، وہ نہیں، جو خود اپنا جا سکا۔ یہ یقین جانیں آپ، یہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جن کو لوگوں نے مشکل کشا کہا نا، جن لوگوں کو، وہ تقریباً ان کو شہید کر دیا گیا، قتل ہو گئے وہ، جن کو لوگوں نے مشکل کشا کہا ہے۔ یہ جتنے کے 12 امام ہیں ان کا مطالعہ پڑھ کے دیکھیں، آپ ذرا کر کے دیکھیں، تقریباً سب کو قتل کیا گیا، حضرت علی، حسن، حسین، اور آگے ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، سب کو قتل کر دیجیے۔ کیوں قتل کیے؟ نہیں جی وہ تلوار نہیں اٹھانا چاہتے تھے، وہ بہت خطرناک دور تھا، وہ اتنا ظالمانہ دور تھا بھی تھا، تو پھر وہ حاضروا کیسے ہو گئے؟ تمہارے 12 امام معصوم کیسے ہو گئے؟ تمہارے جن کو تم پکاتے وہ کیسے حاضر بھائی کرتے تمہاری؟ یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ تم اس کو توکل کر جو زندہ ہے، جس میں موت نہیں ہے۔ وسبح بحمدہ، اور تسبیح بیان کیجئے، کبریائی بیان کیجئے اس کے ہمارے ساتھ، صبح شام اللہ کی، یہ اللہ کا ذکر کیا جائے کہ ہر وقت اللہ کو پکارنا۔ وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور تیرا رب تم اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب باخبر ان سے، کیا کیا گناہ کر رہے ہیں، کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں، کیسی کیسی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، انسان وہ ظاہر ہی دیکھتا ہے نا، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، یہ کتنا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، یہ کتنا ہے، یہ کتنا ہے، یہ کتنا۔ ہم پیچھے پڑھے ایمان میں درجات ہیں ایمان کے بھی، تو کوئی منافق ہے، کوئی کم منافق ہے، کوئی زیادہ منافق ہے، کسی میں ایک درجہ منافق ہے، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو ایسے اللہ جانتا ہے تم اپنے بندوں کو، کوئی کتنے گناہ میں ڈوبا ہے، کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے، کوئی ویسے صاحبن اس سے ہو گیا، اور کوئی شرارتن کر رہا ہے، کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہے۔ جب عبداللہ بن سبا اسلام کا لباس دوڑا اور آ گیا، اور اس نے پورے ایک نقشے ہی بدل کیا قیامت تک کے لیے، ایک ایسا مذہب اس نے اختیار کر دیا کہ رہتی دنیا تک وہ مذہب قائم ہے، شیعت۔
اور اس نے علی اللہ کا نعرہ لگایا. پھر وہ اس نے کیا دیا، جو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان غنی، ان کا حق نہیں بنتا تھا، علی جو پہلے خلیفہ بنتے ہیں، دماد ہیں، ایسا نعرہ لگایا. اور پھر بات چل بات قابو میں آئی. جو لوگ اس وقت، اصل بات یہ تھی، میں سوچتا ہوتا تھا یہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی کا دور تھا، تو پھر لوگ اس سے کیسے مل گئے؟ وہ ایسے مل گئے، تب سوشل میڈیا نہیں تھا. جو اللہ کے لوگ دور دور رہتے اسلام قبول کر لیا. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا ابو بکر کی کیا شان ہے، عمر کی کیا شان ہے، عثمان کی کیا شان ہے، ان کو نہیں پتا تھا. یہ خبیث آدمی وہاں پر جاتا، جا کر ان کو بتلاتا کہ علی اللہ کے نبی کے دماد ہیں، ان کا پہلا حق بنتا تھا. ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے خلافت میں قبضہ کر لیا، انہوں ظلم کیا. وہ معصوم تھے، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ بات سنی، سے عمل شروع کر دیا. اور یہ کیا کرتا تھا، جو کوفہ میں جاتا تھا تو دمشق کے گوندہ تھا، اس کے خلاف باتیں کرتا تھا. دمشق میں آتا، کوفہ کے خلاف باتیں کرتا. لوگ کیسے پہچانتے؟ اس کا ذریعہ تھا نہیں کہ لوگ تصدیق کرتے کون غلط ہے کون سچ ہے. یعنی یہ فتنے چلتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے اسلام کا بہت زیادہ نقصان کیا. اور وہی ذکر بار بار اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنا رب جانتا ہے کون کتنا گناہ مبتلا ہے. الذی وہی ہے، خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، جب زمین و آسمان بن گئے پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو آسمانوں پر لے گیا. الرحمن ثم استوی، اللہ عرش پر چلا گیا. وہ لوگ نہیں مانتے اس کے اوپر. اس عید کے اوپر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں. کبھی آپ وہ بولٹی پہ دیکھتے ہوں گے، وہ ہمارے خلیل الرحمان صاحب جوید اور وہ بیٹھے ہوتے سارے اسی پہ آدھا گھنٹہ، وہ مانتے ہی نہیں ہیں. کہتے نہیں جی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. ثم استوی، پھر وہ مستوی ہوا علی العرش، اوپر عرش کے. الرحمن فاسأل بخبیر، الرحمان کے بارے میں پوچھو، اسے جو باخبر ہے اس سے پوچھو کہ رحمان کیا. اللہ کے نبی سے پوچھو رحمان کیا، اس کا شان کیا، اس کا مرتبہ، اس سے پوچھو. جیسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں میں نے پڑھا تھا، وہ اپنے استاد کے پاس جا کرتے تھے. کسی نے کہا آپ وقت کے امام ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہو؟ کہنے لگے جس رب کو میں پہچانتا ہوں نا، اس رب کو وہ جانتا ہے، اس رب کی گہرائی کو وہ جانتا ہے. میں اس کے پاس جاتا ہوں اللہ ہے کیا. اسی طرح آتا ہے رابعہ بصری کے بارے کے اندر غالباً آتا ہے کہ وہ انہوں نے کسی سے کہا کہ تم نا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی عبادت کیا کرو. کہیں اللہ کا دروازہ، حسن بصری کے بارے کے اندر، حسن بصری کسی سے کہنے لگے، کسی عورت سے کہنے لگے، بڑھیا سے، کہ اللہ سے ڈر جا، وہ کہیں اللہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے. وہ کہنے لگی حسن کیا اللہ کا دروازہ ہی بند ہوتا ہے؟ جب اس نے اتنا کہا حسن کیا اللہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، حسن بصری گوش کھا کر ڈگ پڑے. کہنے لگے یا اللہ مجھ سے زیادہ بڑھیا جانتی ہے تیرے بارے کے اندر، وہ اللہ کا دروازہ بند ہوتا ہی نہیں، اللہ کا دروازہ کہ بند ہوتا ہی نہیں، وہ ہر وقت کھلا ہے. یعنی یہ الرحمن فاسأل بخبیرا، اور رحمان کے بارے پوچھو جو باخبر ہے. فاسألوا اہل الذکر، علم والے سے پوچھو کہ وہ رحمان پوچھو، اللہ جو علم ان سے پوچھو. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کے جو علم رکھتے ہیں. یہ ذکر کیا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے رحمان کون ہے؟ جیسے سورہ حدیبیہ کے وقت وہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہنے لگا ہم نہیں مانتے، لکھو اللہ بسمی کا، ہم رحمان کو جانتے نہیں. رحمان سے ان کو چڑ تھی رحمان کے لفظ سے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو پہچانتے نہیں، تو تم نیا نام لے کر آ جاتے ہو. کبھی کہتے اللہ کی عبادت کرو، ہمیں کہتے ہو ایک اللہ کو پکارو، کبھی کہتے ہو اللہ کو پکارو، کہ رحمان کو پکارو. آپ خود کتنے نام رکھ دو. اللہ کے سبھی نام ہیں، رحمان رحیم اللہ، یہ اللہ کے نام ہیں. ان کو کہا جاتا ہے سجدہ کو رحمان کو، لیکن ضد کی وجہ کہتے ہیں انسجدو، کہ ہم سجدہ کریں جس کا تو حکم دیتا ہے. وزادہم نفورا، اور وہ نفرت میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، آگے ہی بڑھتے چلے گئے. پھر ان کا کیا انجام، وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. وہ ذلیل دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا، آخر میں ان کا انجام بہت برا ہوگا. صدق اللہ علیہ وسلم.